السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله۔ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یوں تو قرآن مجید میں مستقل پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بعض سورے اسی طرح شروع ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جو باقاعدہ ایک دلیل کی حیثیت سے، ایک چیلنج کی حیثیت سے کہ اللہ کی کتاب ہے، پروردگار عالم نے دو دلیلیں دی ہیں، دو ایسی دلیلیں ہیں جس کے بعد وہ ایک چیلنج ہے کہ جس کے بعد کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اگر کر سکتا ہے تو وہ سامنے آئے۔ ایک چیز جو میں نے آپ کو کل بڑی تفصیل سے عرض کی تھی کہ اگر تمہیں یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب نہیں ہے تو ایسی ہی ایک کتاب لے کر آ جاؤ، اور اگر تم نہیں لا سکتے ہو تو اس کو قبول کرو یا لے کے آ جاؤ، بالکل سمپل سا فارمولہ ہے۔ اور اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا اس بنیاد کے اوپر کیونکہ ہم قرآن کو معجزہ مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں قرآن مجید معجزہ ہے، سارے مسلمان اس کو مانتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، بالکل اسی کسوٹی کے اوپر ہم اطاعت رسول کو بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اس کا بدل ہمیں نظر نہیں آتا اور آج تک کوئی نہیں لا سکا، میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا کوئی اس کا بدل بھی نہیں لا سکتا، یہ جو طیب شجرہ ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضور والا دوسری دلیل دیکھیے، یعنی یہ کوئی اتفاق نہیں کہ پہلی دلیل پر دونوں پورے اترے، دوسری دلیل جو خود قرآن دے رہا ہے، کوئی انسان نہیں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے کہ دیکھو اگر یہ کلام غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو تم اس قرآن مجید کے اندر کثرت سے کنٹراڈکشنز پاتے۔ یہ قرآن مجید دوسری دلیل دے رہا ہے کہ دیکھو غیر اللہ کی طرف سے اگر یہ کتاب ہوتی تو تم اس میں بہت کنٹراڈکشنز پاتے، بہت کثرت سے تم اس میں اختلافات پاتے، لیکن کیونکہ تم اس میں کنٹراڈکشنز نہیں پا رہے ہو اور اس میں اختلافات نہیں اور نظر آ رہے تو دکھاؤ، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ حضور والا یہ دوسری کسوٹی جو ہے جس کے اوپر اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ میری طرف سے ہے کیونکہ اس میں تم کنٹراڈکشن نہیں پاؤ گے، اس کسوٹی پر بھی پوری طرح سے اطاعت رسول پوری اترتی ہے۔ اور وہ کس طرح سے؟ پہلے تو آپ دنیا میں دیکھ لیجئے تبھی تو پتہ چلے گا، اگر وہ سبھی لوگ اس پر اتر جائیں تو بات ہی کیا ہے۔ آپ پوری دنیا کے دیکھیے، پہلے آپ سیکولر ورڈز کے اندر دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا جو بڑے بڑے انٹیلیکچوئلز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، سب ہیں، لیکن پوری انٹیلیکچوئل ورلڈ میں آپ کو کثرت سے اختلافات نظر آئیں گے۔ آپ دیکھیں گے سائنٹسٹ ایک دوسری کی رائے کو رد کرتے رہیں گے، اور یہ پوری تفصیل آپ کو ملتی ہے صرف ایٹم کے اوپر۔ آپ دیکھیں کہ اگر اس کی پوری ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے ڈیلٹن نے ایک کانسیپٹ پیش کیا، اس کے تھوڑے دن بعد اس کا نہیں، یہ تمہارا کانسیپٹ صحیح نہیں، ردرفورڈ نے دوسرا کانسیپٹ پیش کیا، اس پر سے نوبل پرائز ملا۔ تھوڑے دن بعد نیل بوہر آیا، اس نے کہا یہ ردرفورڈ کا ماڈل جس پر اسے نوبل پرائز ملا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس نے ایک تیسرا نظریہ پیش کیا اور اس کو بھی نوبل پرائز ملا۔ یہ آپ دیکھیں سیریز میں جو باقاعدہ اختلافات آ رہے ہیں، یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ جو آبزرویشنز کے بیسس کے اوپر اپنی ریسرچز پیش کر رہے تھے، ان کے اندر اختلافات، ان کے اندر چینجز۔ تو حضور والا آپ نے دیکھا اگر یہ انسان کی ایک کمزوری ہے کہ ساری عقل کو استعمال کرنے کے باوجود بھی ایررز رہ جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا یہ اختلافات ہیں۔ اسی طرح آپ دوسرے برانچز میں بھی دیکھ لیں، ایون اس یونیورس کے بارے میں دیکھ لیں، ہمارے زمانے میں صرف اسٹڈی اسٹیٹ تھوڑی تھی، اس کے بعد بگ بینگ تھوڑی ہوئی، ابھی تک سب اس کو یونیورس کہتے تھے، ابھی تک بھولے نہیں ہیں، کہا نہیں یونیورس نہیں، یہ تو ملٹی ورس ہے، یہ تو میٹاورس ہے، یعنی ایک نہیں بہت سی یونیورسز ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ سارے چینجز جو آ رہے ہیں، جو اختلافات آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ انسان کی لائف میں اختلافات ہوتے ہیں۔ مذہبی دنیا کے اندر آپ آ جائیے، ہمارے مراجع جن کو آپ جانتے ہیں کہ ہر سب ان پر بھروسہ کرتا ہے کہ ان کا کتنا علم ہے، لیکن مراجع ان کے بیچ میں کتنے اختلافات ہیں۔ تقلید کا مسئلہ ہی نہ ہوتا اگر ان میں اختلافات نہ ہوتے، اگر سب ایک ہی مل کے ایک ہی رائے دے رہے ہوتے تو تقلید کا کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا۔ نہیں، جتنے مراجع ہیں ان کے اپنے اپنے جو باقاعدہ عملیے ہیں اور اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو آپ لوگ خود دیکھتے ہو، جیسے جو چاند کا مسئلہ ہے کہ آغا سستانی کا دوسرا اس پر مسئلہ ہے، آغا خوئی کا دوسرا مسئلہ ہے، جبکہ آغا سستانی آغا خوئی کے طالب علم تھے، اسٹوڈنٹ تھے۔ تو آپ دیکھیں مراجع کے اندر بھی مختلف اختلافات ہیں۔ اہل سنت کی ورلڈ میں جا کے دیکھیں تو وہاں بھی جو ان کے چار امام ہیں، حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، ان چاروں کے پوری ریسرچ کے باوجود اختلافات ہیں۔ تو آپ دیکھیں سیکولر ورلڈ کے اندر بھی اختلافات، ریلیجس ورڈ کے اندر بھی اختلافات، اور اس پہ کوئی خرابی نہیں، اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے آپ کہ نہیں کوئی غلط ہے، نہیں، یہ ایک ہیومن نیچر ہے
لیکن حضور والا انہی اختلافات کی دنیا میں جب میں شجرہ طیبہ میں دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ پہلے سے لے کے 12 امام تک کسی مسئلے پر ان میں آپس میں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا. جس مسئلے پر پہلے امام نے کہا ہے بالکل وہی بات آپ کو 8واں اور 7واں اور 6واں امام ملے گا. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی مسئلے پر 5ویں امام کی رائے یہ ہو اور 6 نے کہا نہیں میری رائے تو یہ ہے. میں دیکھتا ہوں ان تمام مسئلوں پر ان کی سب کی رائے ایک ہے. حتیٰ کہ حضور والا ایک بڑی پیاری حدیث ہمارے سامنے آ گئی جس میں امام نے فرمایا کہ اگر تمہیں یقین ہو کہ یہ حدیث کسی امام کی ہے لیکن تمہیں یہ نہ معلوم ہو کہ یہ کس امام کی ہے تو تم فکر مت کرو, کسی بھی امام کا نام دے سکتے ہو. کیونکہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. تو آپ نے دیکھ لیا کہ اب میں آپ کے سامنے بالکل ایک ویزیبل پروف پیش کر رہا ہوں کہ ساری دنیا میں کنٹرڈکشن نظر آ رہے ہیں, باپ اور بیٹے میں اختلافات نظر آ رہے ہیں, مراجع ریلیجیس آنےسٹ لوگوں میں اختلافات نظر آ رہے ہیں. تو ان 12 میں بھی کوئی اختلاف نظر آ سکتا تھا, آنا چاہیے تھا, لیکن یہ اتنے متحد ہیں کہ اتنے کانفیڈنس سے یہ حدیث آ گئی کہ اگر حدیث یہ معلوم ہو کہ ان 12 میں سے کسی ایک کی ہے تو نام تم جس کا بھی ڈال دو, کیونکہ وہی بات اگر اس سے پوچھے تو وہی جواب دیتا جو میں نے جواب دیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو حضور والا بس جو دلیلیں قرآن نے دی تھیں اس بات کی کہ تم اس کا ریپلیسمنٹ نہیں لا سکتے, اور دوسری دلیل دی تھی کہ اس قرآن میں تم کنٹراڈکشن نہیں پا سکتے, ان دونوں دلیلوں پر پوری طرح اطاعت رسول پوری اترتی ہے. لہذا اب اس کے بعد بھی اگر کوئی اس کو تسلیم نہ کرے تو اس کا مطلب وہ ضد ہے, وہ انکار کرنا ہی چاہتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو آپ نے دیکھا کہ یہ اتنی زبردست چیز ہے, اور اس کے باوجود مسلمانوں نے اس پورے جو رسول چھوڑ کے گئے تھے کہ 2 چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں, دونوں سے تمسک اختیار نہیں کیا. اور حضور والا اسی کا اثر ہے کہ آج اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں 1400 سال میں جو ہوا ہے, جو کربلا کی داستان ہے اور وہ سب تو اپنی جگہ, آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مذہب جس کا نام ہے اسلام, جس کے معنی ہے امن, پیس, جس کے گریٹنگ سسٹم میں ہے کہ ایک دوسرے سے جب ملو تو کم, آج دنیا میں انہی مسلمانوں کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے. کہیں بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد نام کس کا آتا ہے؟ مسلمانوں کا آتا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ مسلمانوں نے اسے تمسک اختیار نہیں کیا تھا. اگر تمسک اختیار کرتے تو آج ساری دنیا کو امن و امان کا پیغام دے رہے ہوتے. لیکن ہماری اب صورت کیا ہے حضور والا؟ میں تو دیکھ رہا ہوں 20 سال پہلے 30 سال پہلے یہ حال نہیں تھا. آج جب ہم جاتے ہیں سفر کرتے ہیں تو باقاعدہ جتنی بڑی ڈھائی ہوتی ہے اتنی زیادہ چیکنگ ہوتی ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بھئی پہلے زمانے میں تھا کہ کوئی آدمی جو ہے دیکھنے سے مذہبی لگ رہا ہے تو کہا جائے گا یہ آدمی تو صحیح ہے, اس کو کیا کیا جائے. نہیں, آج جو جتنا زیادہ مذہبی لگ رہا ہے اتنی زیادہ اس کی چیکنگ ہو رہی ہے. وہ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ چور کی داڑھی میں ٹنکا, ان کا آج ٹنکا نہیں, آج دیکھو داڑھی میں بم تو نہیں چھپائے ہوئے. تو حضور والا یہ سب جو آپ سن رہے ہیں یہ دنیا میں ہو رہا ہے. ہمیں افسوس ہے لیکن ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے, کیونکہ ساری دنیا جو دیکھ رہی ہے, جو کہہ رہی ہے اور ثبوت پیش کر رہی ہے, اس سے انکار کیسے کر سکتے ہیں. لہذا ہمیں شرمندگی یہی ہے کہ کاش ہم نے قرآن اور اطاعت رسول دونوں سے تمسک اختیار کیا ہوتا تو آج دنیا کے تمام مسلمان اس پوری دنیا کو میسج دے رہے ہوتے کہ ہم پیغام امن لے کے آئے ہیں. ہمارا قرآن تو وہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم نے ایک نفس کو قتل کیا تو گویا ایسے جیسے تم نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. جہاں یہ امپورٹنس ہو, یہ سبق دیا جا رہا ہو, اور جہاں اہل بیت رسول کا کردار پیش کیا جا رہا ہو کہ اپنے قاتل کے ساتھ جو ان کا سلوک نظر آ رہا ہے, تو حضور والا اس کے بعد پھر یہ کیوں ہوتا؟ لیکن یہی تھا کہ بدقسمتی سے ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور حضور والا اسی لیے ہر روز جو آپ کے سامنے مسائب پیش کیے جاتے ہیں, ان مسائب میں کردار, اس مسائب میں فضائل امام بھی آپ کو نظر آئیں گے. آج جس عظیم شہید کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنے جا رہا ہوں, اللہ اکبر, وہ ایک عظیم شخصیت ہی نہیں ہے بلکہ اس نے ہمارے سامنے ایک عجیب چیز پیش کی ہے. وہ یہ کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اور زیادہ بڑا گناہ کر جائے تو پھر اس کا دل ہمت ٹوٹ جاتی ہے کہ میرا گناہ معاف ہوگا نہ ہو.
لیکن خدا کی قسم حور نے دنیا کے تمام گناہگاروں کے لیے ایک بہت بڑا دلاسا دے دیا کہ دیکھو مجھ سے بڑا گناہ تو تم نہیں کر سکتے کہ میں نے نماز رسول کو روکا تھا، لیکن یاد رکھو اگر تمہارے دل کے اندر ذرا بھی ایمان کی شعاع ہے اور تم ہمت کرو تو بارگاہ رب العزت میں تمہارا ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ خدا کی قسم اس اسپیس فیج میں جس وقت بڑے بڑے ڈسٹینسز کو پیش کیا جا رہا ہے اور جو اس کو فلک کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں اس سے بڑا ڈسٹینس مجھے نظر نہیں آتا۔ 9 محرم کی دن رات کو حور جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں تھے اور 10 محرم کی صبح کو حور جنت کے سب سے اونچے طبقے میں تھے۔ یہ اتنا بڑا ڈسٹنس دنیا نے کبھی امیجن نہیں کیا تھا جو حور نے صرف ایک رات کو کور کیا ہے۔ کس طرح؟ دامن امام حسین کو پکڑ کر۔ تاریخ میں ملتا ہے، بہت سرسری طور پر آپ کو پیش کرتا ہوں کہ حور کا لشکر جس وقت آتا ہے، امام حسین نے دیکھا کہ دور سے ایک لشکر آ رہا ہے۔ اس کے بعد جب حور کا لشکر آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ حور ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ حور آپ کے پاس آئیں اور آپ سے بات کریں، آپ پوچھتے ہیں تم یہاں کیوں ہو، کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو ابن زیاد کے دربار میں لے جاؤں۔ ابھی اس کا کوئی جواب دینے سے پہلے امام کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا منہ پیلا ہے، کیا بات ہے؟ اور تمہاری فوج کے لوگ بھی پریشان نظر آئے۔ اس نے کہا کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا اور شدت پیاس سے یہ حال ہے۔ اب جو یہ دیکھا تو دیکھیے ابھی کیا بات ہو رہی تھی۔ امام حسین نے کہا باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ اپنے صحابی سے کہا چلو سب لوگوں کو پانی پلاؤ، اور اس کے بعد روایت میں ملتا ہے ایک شخص اتنا پیاسا تھا کہ وہ پانی پی نہیں پا رہا تھا، خود امام تشریف لے جاتے ہیں، اس کو پانی پلاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ان کے گھوڑوں کو ہی پانی پلاؤ۔ آپ دیکھیے میں نے جو ابھی عرض کیا تھا کہ اگر اطاعت رسول سے تمسک کیا ہوتا تو کیا سبق مل رہا ہے؟ وہ دشمن ہے۔ ہسٹری آف وار میں آپ مجھے نہیں دکھا سکتے کسی نے دشمن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہو، لیکن میں کہتا ہوں یہ کیوں؟ یہ پورا شجرا ہے۔ خدا کی قسم اگر حور کے لشکر کو امام حسین پانی پلا رہے ہیں تو آپ کو تعجب کیا ہے؟ ابھی حسین کو قتل نہیں کیا ہے، ارے یہ تو اس باپ کے بیٹے ہیں جس نے اپنے قاتل کو ضربت لگانے کے بعد کہا تھا کہ اس کو دودھ کا پیالہ پلا دو۔ آپ کو معلوم ہے 21 محرم کی رات کو آپ نے سنا ہوگا مجلس کے اندر کہ جب ام کلثوم دودھ کا پیالہ لے کے آئی تھی تو کہا تھا بیٹا میں پیتی ہوں لیکن میرے حق کی قسم پہلے ایسا ہی دودھ کا پیالہ ابن ملجم کو جا کر پلا دو۔ تو میں کہتا ہوں عزاداران حسین، جس نے اپنے باپ کو ضربت لگ جانے کے بعد شدت تکلیف میں اپنے قاتل کو دودھ پلاتے دیکھا ہو، اگر اس کا بیٹا ان پیاسوں کو پانی پلا دے تو تعجب کی کیا بات ہے۔ بہرحال ان کو پانی پلایا گیا، اس کے بعد پانی پلانے کے بعد باتیں اور ہوتی ہیں، آخر میں حور کہتے ہیں کہ مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو ابن زیاد کے دربار میں لے جاؤں۔ آپ نے کہا نہیں میں ادھر تو نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کہ آپ بڑھنا چاہتے تھے کہ لجم فرس پر حور نے ہاتھ رکھا ہوگا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک دفعہ امام نے اس کی طرف دیکھا اور کہا تیری ماں تیرے غم میں رو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارباب اعضاء میں تو سمجھا تھا یہ غیظ امام حسین ہے، لیکن بخدا آگے جا کر مجھے اندازہ ہوا یہ غیظ نہیں تھا، ان پر غضب کبھی قابو نہیں کرتا، یہ تو حور کو کچھ دکھا رہے تھے، کیونکہ حور نے جیسے یہ سنا فوراً جواب دیا میں بھی آپ کو جواب دے سکتا تھا اگر کوئی اور ہوتا، مگر آپ کی ماں فاطمہ ہے اس لیے میں جواب نہیں دے سکتا۔ ارباب اعضاء اس کے بعد کی باتیں آپ کو معلوم ہیں، یہاں تک کہ محرم کی تاریخیں شروع ہو جاتی ہیں۔ 9 محرم کی رات ہے کہ ایک دفعہ ہمارے ساتھ حور کو دیکھ کر کہتا ہے حور میں تمہارے چہرے پر کچھ عجیب تغیر دیکھ رہا ہوں، بڑی کمزوری کے آثار دیکھ رہا ہوں، اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ میری فوج میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تمہاری طرف اشارہ کرتا۔ حور نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جو چہرہ پیلا ہو رہا تھا دراصل حور کو سامنے جنت و جہنم نظر آ رہی تھی۔ یہاں تک کہ صبح ہوتی ہے، جیسے ہی صبح ہوتی ہے حور اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور اس کے بعد روایت میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کھڑا تھا، اس کو ہٹانے کے لیے آپ نے کہا کیا تو نے اپنے گھوڑے کو پانی نہیں پلایا؟ جیسے ہی وہ اٹھا حور اپنے بیٹے کو لے کر ایک دم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب عجیب منظر مجھے نظر آتا ہے، تھوڑی دور جا کے حور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا میں ایک مجرم کی حیثیت سے جا رہا ہوں اور مجرم کے ہاتھ بنے ہونے چاہیے، تم میرے ہاتھوں کو باندھ دے۔ اللہ اکبر، اس بیٹے نے باپ کے ہاتھوں کو باندھا اور اس حالت میں جب گئے تو عباس سامنے کھڑے ہیں۔ عباس سمجھ گئے، روایت میں نہیں ملتا کہ عباس سے کوئی کچھ گفتگو ہوئی ہو، بس حور کو لگتا ہے وہ اشارہ سمجھ گئے
بولے کہ مجھے امام کے پاس لے جاؤ۔ روایت میں ملتا ہے کہ اس وقت امام خیمے کے سامنے کرسی پہ بیٹھے، آنکھیں بند کیے مناجات مشغول تھے، ہر جا کر پیروں پہ گر پڑے۔ ایک دفعہ آنکھ کھلی جو ہر کو دیکھا، کہا ارے یہ کون ہے جو میرے پیروں پہ گر گیا؟ آج تو مجھے کوئی قابل سلام بھی نہیں سمجھتا۔ بس اسی وقت ہر نے کہا آقا مجھے یہ بتائیے کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا بے شک اللہ غفور رحیم ہے، میرا رب تجھے معاف کرے گا، میں نے بھی تجھے معاف کیا۔ اس کے بعد ہر کہتا ہے کہ میں بھی آپ ہر کو دیکھا تو ایک دفعہ امام کی آنکھوں میں آنسو، کہا مولا اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب تو دشمن بن کر آیا تھا تو ہم نے تجھے پانی پلایا تھا، اور آج تو دوست بن کر آیا ہے تو ہم تجھے کو پانی بھی نہیں پلا سکتے۔ ارباب ادا اس کے بعد اور کہتے ہیں مولا مجھے اب اجازت دیجئے کہ میں اپنے بیٹے کو شہادت کے لیے بھیجوں۔ ارباب ادا بیٹا جاتا ہے اور اس کے بعد میدان میں شہید ہوتا ہے۔ یہاں بھی عجیب انداز نظر آتا ہے، ہر گئے بڑی تیزی سے گئے، لیکن جس وقت جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہر پہنچتے امام حسین وہاں موجود ہیں۔ عزاداران حسین، ہر کا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ اب ہر چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی لاش کو لے جائیں۔ ایک دفعہ ہم نے ہر سے کہا ہر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ارے باپ جوان بیٹے کی لاش کو نہیں لے جایا کرتے۔ میں کہتا ہوں مولا آپ ہر سے یہ کہہ رہے ابھی علی اکبر کی لاش کا کیا ہوگا؟ عزاداران حسین، اور اس کے بعد پھر جب خود ہر جاتے ہیں جنگ کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بعد ایک موقع آتا ہے، بس یہ آخر کلام ہے، یہ مصائب ہے۔ ایک عجیب چیز کا مجھے تعلق نظر آتا ہے۔ ایک دفعہ ہر جب جاتے ہیں اور گھوڑے سے گرتے ہیں اور حسین کو آخری سلام کرتے ہیں، روایت میں ہے کہ حسین گئے، اب جا کے جو دیکھا تو ہر کے خون سر سے نکل رہا ہے۔ ارے خون تو سبھی شہداء کے نکلا تھا، مگر یہاں مجھے کچھ نظر آیا۔ آقا نے اپنی جیب سے رومال نکالا، کہا ہر یہ میری ماں کا رومال ہے۔ گویا کہا ارے تجھے میری ماں کا اتنا خیال تھا کہ تو نے یہ کہا تھا، آج میں اسی کا رومال تیرے سر پر باندھوں گا تاکہ جب تو آخرت میں اٹھے تو اسی رومال سیدہ کے ساتھ اٹھے۔ لعنت اللہ قوم الظالمین۔